السلام علیکم، میرا نام ہے ایلیا زہرا. ویلکم ٹو نیا دور. ہم آج بات کریں گے نیشنل سیکیورٹی پالیسی پریزنٹ کی گئی حکومت نے، پی ٹی آئی کی حکومت نے، اور اس کو انہوں نے پیکج کیا کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار اتنی اچھی پالیسی نیشنل سیکیورٹی کو ہم نے اتنی اچھی طرح سے ڈیفائن کر دیا ہے. تو اس طرح سے پیکج کیا گیا اور بہت اس پہ باتیں کی جائیں. ویسے تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں جو بھی ہوتا ہے وہ تاریخ میں پہلی بار ہی ہوتا ہے، کیونکہ تاریخ تو شروع ہی ان کی 2011 کا جو مینار پاکستان میں پی ٹی آئی کا جلسہ ہوا تھا اس سے ہوئی تھی. بٹ آن اے سیریس نوٹ، جو یہ نیشنل سیکورٹی پالیسی کا ڈاکیومنٹ ہے، اس کو بہت جو ہے اس پہ کیونکہ اینالائز بھی اس کو کیا جا رہا ہے، تو اس کے سارے جو ایسپیکٹس ہیں ان کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. اس لیے ہم نے آج دعوت دی ہے اعجاز حیدر صاحب کو، جو کہ نیشنل سیکورٹی ایکسپرٹ ہیں، لکھتے بھی رہتے ہیں سیکورٹی کے ایشوز کے اوپر، کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر، اور فرائیڈے ٹائمز کے لیے نیا دور پہ بھی اپیئر ہوتے رہتے ہیں. آپ ان کو پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. تو اعجاز صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. تو ہم شروع میں آپ سے یہی کوشچن کروں گی پہلے کہ آپ کا کیا ایک اس کے اوپر اوپینین ہے جو یہ نیشنل سیکورٹی پالیسی آئی ہے. ڈو یو اگری کہ یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے اور یہ سٹیزن سینٹرک اپروچ جو رکھی گئی ہے، یہ ایک جو ہے اسٹیپ ٹورڈز امپروومنٹ، اور ایک طرح سے ہم کورس کریکشن کی طرف جا رہے ہیں، جو پہلی چیزیں اگنور کی گئی تھی ان کو جو ہے وہ اب کنسیڈر کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے، یہ تو ایک بات تاریخی طور پہ واضح ہے کہ 75 سال میں پہلی دفعہ ایک قومی سلامتی پالیسی جو ہے وہ بنی ہے اور پیش کی گئی ہے. اگر میں پیچھے جاؤں تو اس کے قریب 1976 میں بھٹو صاحب کے زمانے میں ایک کرتاس ابیض بنا تھا، وائٹ پیپر. اس کے اندر بھی بے شمار چیزیں تھیں. تو وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ اس سے پہلے نہیں ہوئی تھی. اس کے بعد بھی مزید اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا. اس کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ یہ ایک، جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں اسٹیٹمنٹ آف انٹینٹ ہے، کہ ریاست جو ہے وہ اپنی ترجیحات کیسے دیکھ رہی ہے، وہ اپنے لیے جو ممکنہ خطرات ہیں ان کو کیسے دیکھ رہی ہے، اور جو اپرچونٹیز ہیں ان کو کس طرح دیکھ رہی ہے. تو وہ ایک اپنی سمت کا تعین کرنے کے لیے ایک قومی سلامتی پالیسی جو ہے وہ بنائی جاتی ہے. امریکہ میں بنتی ہے، برطانیہ میں بنتی ہے، اور بے شمار ممالک ہیں جہاں پہ یہ بنتی ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی سے اس طرح کا ایک جو ڈاکیومنٹ ہے وہ پہلے پیش نہیں کیا گیا. لیکن آپ یہ ضرور دیکھیں کہ اس کا آغاز جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی حکومت میں ہوا تھا 2014 میں. اور یہ جو پالیسی ہے وہ اس بات کا کو ہائی لائٹ کرتی ہے کہ یہ پچھلے 7 سال کی ایک محنت کا جو ہے یہ شجر ہے. اور اس میں جو اس زمانے میں ابھی جو ہمارے صادق صاحب جو اسپیشل انوائے ہیں افغانستان کے لیے، وہ اس زمانے میں نیشنل سیکورٹی ڈویژن کو ہیڈ کرے تھے، اور انہوں نے بے شمار میٹنگز کی. اس سلسلے میں مختلف آراء لی گئیں، میں بھی ان میں سے 3-4 میٹنگز میں شرکت میں نے بھی کی. اسی کام کو آگے بڑھایا، اور یہ ایک بنیادی جو ہے وہ تھی، ذمہ داری تھی ڈاکٹر معید یوسف کی، جس کو انہوں نے پایا تکمیل تک پہنچایا ہے. اگر اس کے اندر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے یا یہ کہنا چاہتا ہے کہ جی اس کے اندر تفصیلات کیوں نہیں ہے، تو یہ جو ڈاکیومنٹ ہے اس میں یہ تفصیلات کا ڈاکیومنٹ نہیں ہے، یہ اسٹیٹمنٹ آف انٹینٹ ہے. اور اس میں اہم ترین چیز یہ ہے کہ ریاست نے پہلی دفعہ ایک ایسی چیز جس کے بارے میں ہم میں سے بہت سے لوگ گزشتہ کئی سالوں سے بات کرتے تھے کہ دفاع کی مضبوطی کے لیے اور اندرونی سلامتی کے لیے اور بیرونی سلامتی کے لیے معیشت کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے، اور سیاسی طور پہ کچھ بنیادی چیزوں کے اوپر اتفاق رائے بھی بہت ضروری ہے. اور یہ پالیسی بھی انہی چیزوں کا ادراک کرتے ہوئے انہی چیزوں کے حوالے سے بات کر رہی ہے. جی بالکل، اور اکنامک سیکیورٹی کے اوپر یہ سینٹر کر رہی ہے، اور اس بات کا جو ہے وہ اس کو ریئلائز کیا گیا کہ نیشنل سیکیورٹی پہلے جو ایک ٹریڈیشنل طریقے سے اس کو اسٹڈی کیا جاتا تھا کہ بس ملٹری
कि वो जो एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं वही हैं, यानी इंडिया हमला करेगा या कोई और मुल्क हमला करेगा, लेकिन इंटरनल थ्रेट्स को जो है वो नहीं खाते में रखा जाता था क्योंकि वो होते नहीं थे। लेकिन अब जो है वो बहुत सारे थ्रेट्स आ जाते हैं। हम साइबर सिक्योरिटी करें, वो भी एक तरह से नेशनल सिक्योरिटी को चैलेंज करेगा। पेंडेमिक्स आते हैं, उनके अंदर लोग बहुत मर जाते हैं, वो भी एक तरह से नेशनल सिक्योरिटी का इशू बन जाता है। तो उसको पूरा वो करने के लिए मल्टी डायमेंशनल एक अप्रोच हुकूमत की तरफ से दी गई है, जो कि एक अच्छी बात है बिल्कुल ऑन द फेस ऑफ इट। लेकिन वो कहते हैं ना अंग्रेजी में कि द रोड टू हेल इज पेव्ड विद गुड इंटेंशंस। तो इसके अंदर कॉन्क्रीट स्टेप्स इस तरह नहीं बताए गए उस तरह से। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होगी। तो आपके ख्याल में ये, उसके ऊपर हम इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर मेरे ख्याल से बाद में आते हैं। पहले आप ये एक जो बड़ा कंसर्न है जो रेज किया जा रहा है बहुत सारे लोगों की तरफ से, वो ये है कि पार्लियामेंट में क्यों नहीं इसको प्रेजेंट किया गया, और इस पे जितनी डिस्कशन होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, एकेडमिक से रिसर्चर से बात नहीं की उस तरह से, और इसको ऐसे नहीं बनाया। तो आपके ख्याल में ये जो क्रिटिसिज्म है ये दुरुस्त है? आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? नहीं, ये कतई तौर पे गलत है। देखिए, पहली बात तो यह है कि पार्लियामान का काम जो है वो कानून साजी है। पार्लियामान की स्पेशलाइज्ड कमेटीज़ होती हैं, और जो पार्लियामान की जो स्पेशल कमेटी है नेशनल सिक्योरिटी की, जिसका ताल्लुक है नेशनल सिक्योरिटी के साथ, कौमी सलामती के साथ, उसके सामने ये बिल्कुल पेश की गई। उस कमेटी को ब्रीफिंग दी गई। सेनेट की जो आर्म्ड सर्विसेज कमेटी है, वो डिफेंस कमेटी जो है, उसको भी ब्रीफ किया गया। उसके सामने भी उन्होंने जो सवालात उठाए उनका भी जवाब दिया गया। तो पार्लियामान की जो मुख्तलिफ स्पेशलाइज्ड कमेटीज होती हैं उनके पास मामला जाता है, पूरी पार्लियामेंट के पास कभी भी ये मामला नहीं। एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि पॉलिसी साजी जो है वो एग्जीक्यूटिव का काम है, वो पार्लियामान का काम नहीं। पार्लियामान का काम जो है वो कानून साजी है। तीसरी बात कि इसके बारे में लोगों से बातचीत नहीं की, ये भी बात बिल्कुल गलत है। मैंने आपको अभी बताया था कि 2014 में भी जब ये मामला शुरू हुआ तो बेशुमार दर्जनों माहिरीन थे मुख्तलिफ फील्ड से जिनका ताल्लुक था, ख्वाह वो मईशत के साथ उनका ताल्लुक था, ख्वाह दिफा के साथ उनका ताल्लुक था, ख्वाह किसी और जो है वो एरिया के, सबसे बात की गई। और फिर वो तमाम चीज़ें जो हैं उनको इकट्ठा करके उसका निचोड़ जो है वो आप एक चीज़ प्रेजेंट करते। आपने कहा कि इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आप आना चाहती है, इसलिए मैं अभी उसकी बात नहीं करूंगा। जी जी। लेकिन मैं दोबारा ये बात वाज़ेह करना चाह रहा हूं कि ये कोई, ना तो ये कोई आसमानी सहीफा है, और पॉलिसी खुद दो बातें कर रही है। एक बात वो ये कर रही है कि इट इज एस्पिरेशनल। दिस इज द, ये एक इस्तेलाह इस्तेमाल हुई पॉलिसी में। एस्पिरेशनल का क्या मतलब है? समथिंग यू एस्पायर टू। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि इस वक्त हकीकत जो है उसमें और एस्पिरेशन में एक बोध है, और आपने इस तफरीक को खत्म करना है। ठीक है? तो पॉलिसी ये नहीं कह रही कि जो ज़मीनी हकायक हैं वो मुख्तलिफ नहीं है, बिल्कुल मुख्तलिफ है। बल्कि ये पॉलिसी बनाने की ज़रूरत आपको क्यों है? अगर सब कुछ ठीक होता तो फिर आप जो है वो कहते हैं कि हमें ज़रूरत ही, सब कुछ वैसे ही ठीक है। पॉलिसी का बनाना और इन चीज़ों की तरफ तवज्जो दिलाना, उसका बुनियादी मकसद ही यही है कि इस वक्त ज़मीनी हकायक, ख्वाह वो सियासी हवाले से हो, इत्तफाक राय नहीं है बुनियादी चीज़ों पे, ख्वाह वो मईशत के हवाले से हो, मईशत कमज़ोर है, ख्वाह वो दिफा के हवाले से हो, दिफा के पास उस तरह के पैसे नहीं हैं जो कि होने चाहिए, सिटीजन सेंट्रिक नहीं है। हमारे यहाँ कुछ हमने प्रोग्राम शुरू किए हैं जो कि जिनके नताइज बरामद हो रहे हैं, लेकिन केक आपका बड़ा होगा तो आप एक वेलफेयर स्टेट, एक जो है फलाई सियासत भी बन सकेंगे। जब आपके पास पैसे ही नहीं होंगे, कर्जे ले रहे होंगे आप, तो फिर आप फलाई सियासत भी, रियासत भी नहीं बन सकते। फिर जैसे आपने खुद कहा और बिल्कुल दुरुस्त कहा कि खतरात जो हैं उनकी नोयत, कुछ खतरात तो हैं वो जो ट्रेडिशनल, जिन्हें आप रिवायती खतरात कहते हैं, जैसे कि इंडिया से हमें जो खतरा, लेकिन बहुत से खतरात ऐसे हैं जो कि गैर रिवायती हैं। आपकी माहौलियाती तब्दीलियां जो आ रही हैं वो एक गैर रिवायती खतरा है, उसका भी आपने तोड़ करना है, सद्देबाब करना है।
یہ جو ابھی یہ جو کووڈ-19 کا سارا معاملہ ہوا جس کو کہ میں سمجھتا ہوں کہ NCOC کے ذریعے بہت اچھے طریقے سے جو ہے اس کو ٹیکل کیا گیا، مزید بہتر کرنے کی گنجائش ہے، لیکن اس کو ایک بہت ہی سسٹمیٹک طریقے سے جو ہے اس کو ٹیکل کیا گیا. تو اور اس کے علاوہ ہیلتھ، ایجوکیشن، کیونکہ آپ ایک ایسی دنیا کی طرف جا رہے ہیں جہاں پہ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں، جہاں پہ نالج بیسڈ اکانومیز ہوں گی. اگر آپ کا شہری تندرست نہیں ہوگا، اگر اس کو ایسی تعلیم نہیں مل رہی ہوگی جس سے اس کی کرٹیکل فیکلٹیز ڈیولپ ہو، تو پھر ہم اس دوڑ میں پیچھے رہ جائیں گے. صرف باہر سے ہتھیار خریدنے سے آپ کے خطرات جو ہیں یا آپ کا دفاع جو ہے وہ مضبوط نہیں ہوگا. آپ کا بنیادی دفاع جو ہے، وہ آپ کی جو بنیادی قوت جو ہے وہ آپ کے لوگ ہیں، وہ آپ کے شہری ہیں. میں یہ لفظ شہری اس لیے استعمال کرتا ہوں کیونکہ مجھے لفظ عوام سے بہت چڑ ہے، کیونکہ عوام کا اپوزٹ جو ہے وہ خواص ہوتا ہے، اور عوام سمجھا جاتا ہے کہ کوئی بھیڑ بکریاں ہیں جن کو آپ ادھر سے ادھر کر سکتے. شہری اور شہریت کے حقوق اور شہریت کے فرائض. اس لیے یہ شہری جو ہیں یہ بنیادی قوت ہے اس ملک کی. انہی میں سے لوگوں میں سے ڈاکٹرز بنیں گے، انہی میں سے انجینئرز بنیں گے، انہی میں سے فوج میں جائیں گے، انہی میں سے لا انفورسمنٹ میں جائیں گے، انہی میں سے اساتذہ بنیں گے. تو اس لیے جو سٹیزن سینٹرک کا جو اصطلاح استعمال ہوئی ہے پالیسی میں، میرے خیال میں وہ بہت اچھی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریئلائزیشن جو ہے ریاست کی طرف سے، کیونکہ یہ ریاست کا ڈاکیومنٹ ہے، ریاست کی طرف سے یہ ریئلائزیشن جو ہے، یہ احساس کہ یہ جو قوت کا منبع ہے وہ شہری ہیں، اس لیے ان کے اوپر فوکس کرنا بہت ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت ہی اچھی بات ہے اس پالیسی. اس میں ایک اور چیز میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو میرے اور آپ کے سامنے جو پالیسی ہے یہ ان کلاسیفائڈ پارٹ ہے. اس میں بے شمار کلاسیفائڈ پارٹس ہوتے ہیں. امریکہ، برطانیہ کی، آسٹریلیا کی جب پالیسیز آتی ہیں تو وہ پالیسیز وہ حصہ جو پبلک کے پاس آتا ہے وہ ان کلاسیفائڈ ہوتا ہے. جو کلاسیفائڈ پارٹس ہیں اس کے اندر تفصیلات ہوتی ہیں اور وہ ریاستیں کسی کے سامنے نہیں لے کے آتی. تو اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک نقطہ اہم ہے جو کہ آپ کے ویورز کو جو ہے وہ سمجھنا چاہیے. جی بالکل، جو پبلک کیا گیا ہے وہ بہت اس کا ایک سلیکٹڈ حصہ ہے، باقی جو ڈاکیومنٹ ہے اس کو پبلک نہیں کیا گیا جیسے آپ ایکسپلین کر رہے ہیں. تو آپ نے بات کی کہ یہ سٹیزن سینٹرک پالیسی ہے جس کا سب سے زیادہ ذکر بھی حکومت کی طرف سے کیا جا رہا ہے، اور فنڈامنٹل رائٹس کی بھی بات کی گئی ہے اس کے اندر، جو کہ بہت اچھا سٹیپ ہے کہ اس کو ریکگنائز کیا گیا ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں اس وقت ہماری جو سچویشن ہے تو آپ کے خیال میں کیا فنڈامنٹل رائٹس اس وقت بیسک رائٹس جو ہے ان کے اوپر بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں؟ فریڈم آف اسپیچ کا بہت برا حال ہے پاکستان کے اندر، جو ہے وہ RSF جیسی انٹرنیشنل باڈیز جو ہیں وہ ہمارے فریڈم آف اسپیچ کے اسٹیٹ کے اوپر بہت سوال اٹھا رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ یہاں پہ ڈسینٹ کو اور جرنلزم کو جو ہے وہ اس کا گلا گھونٹ رہے ہیں. اس طرح کی باتیں پوری دنیا میں کی جا رہی ہیں. تو جب فنڈامنٹل رائٹس کی بات آتی ہے تو یہ لنکڈ ہے سارا کچھ، ڈیموکریسی، فریڈم آف اسپیچ، رائٹ ٹو ایکسپریشن. وہ جب خطرے میں پڑے گا تو اس کا مطلب ہے کہ رائٹس بھی خطرے میں پڑ رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ جو ذکر ہے کہ سٹیزن سینٹرک بنایا ہے، تو will this also mean کہ یہ والی جو اپروچ ہوتی ہے کہ ڈسینٹ کو اس طرح سے ڈیل کیا جاتا ہے، فورس استعمال کیا جاتا ہے ڈسینٹرز کے خلاف، یا جو الزامات لگتے ہیں یہ سارے، اس کو بھی ایڈریس کیا جائے گا کہ پاکستان کی جو ایک پچھلے کچھ سالوں میں یہ اس طرح کی امیج آئی ہے کہ یہاں پہ فورس استعمال کیا جاتا ہے کرٹکس کے خلاف، تو وہ کیونکہ سٹیزن سینٹرک اپروچ بنائی گئی اس پالیسی میں، تو اس کو بھی کیا ایڈریس کیا جائے گا؟ اور آپ کے خیال میں اس کا یہ ختم ہوگا، یہ جو پورا سلسلہ ایلیگیشنز یہ لگتی ہیں کہ پاکستان کا رجیم جو ہے وہ اس طرح کی کاروائیاں کرتا ہے ان لوگوں کے خلاف جو اپنا حق استعمال کرتے ہیں، کانسٹیٹیوشنل حق کرٹیسائز کرنے کا ریاست میں؟ دیکھیے، ریاست نے ایک پالیسی پیش کر دی ہے. اب آپ ریاست کو پکڑ سکتے ہیں اس پالیسی کی بنیاد پہ. یہ اس پالیسی کی بنیاد پہ آپ کی عدالتیں جو ہیں وہ
اپنے فیصلے سنا سکتی ہیں. جیسے کہ میں نے کہا کہ جو زمینی حقائق ہے اور جو اسٹیٹمنٹ آف انٹینٹ ہے یا جو ایسپریشن ہے اس کے اندر بودھ ہے, اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے, سب کو پتہ ہے. لیکن اب کیا ہوگا کہ اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ اس ایسپریشن کے مطابق نہیں ہے تو پھر آپ ریاست کو پکڑ سکتے ہیں کہ دیکھیے یہ خود کہہ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں, اور یہ کہنے کے بعد اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو ان دونوں کے درمیان جو تفریق ہے اس کو آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ تو یہ اب دیکھیں نا, اب یہ پکڑ ہو سکتی ہے نا اس بات کے اوپر, اور عدالتیں اسی لیے, میڈیا بھی ہے. اب ہمیں یہ ہے کہ یقیناً ہمیں تو مزید آزادی چاہیے بات کرنے کی, لیکن میں یہ بھی کہتا چلوں, اور میرے خیال میں, مجھے نہیں پتا آپ مجھ سے اتفاق کریں گی اختلاف کریں گی, وہ آپ کا اپنا ایک حق ہے, لیکن سوشل میڈیا پہ جس قسم کی ہم آراء دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں, یا وہ ڈیبیٹ تسلیم نہیں کرتا. ڈیبیٹ دیکھیں, میں اور آپ اگر ہمارا اختلاف رائے بھی ہے نا, اور ہم ایک مہذب طریقے سے اپنے نقطہ نظر کا اظہار کر رہے ہیں تو وہ ڈیبیٹ ہے. اگر میں آپ کو گالی دیتا ہوں یا میں اگر آپ کو تھریٹ کرتا ہوں, جیسے کہ ہم یہ ٹرولنگ وغیرہ دیکھتے ہیں ہم سوشل میڈیا کے اوپر, اس کو میں ڈیبیٹ کے زمرے میں نہیں شامل کرتا, اور میرے خیال میں اس کے لیے قوانین بھی ہونے چاہیے تاکہ یہ ایک لوگوں کو فرق سمجھ آئے کہ آپ کسی چیز پہ بحث کرنا, وہ اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے, اور یہ اس قسم کی گفتگو کرنا جس طرح کی ہم سنتے ہیں وہ میرے خیال میں بحث کے زمرے میں نہیں آتا. یہ اب ہم نے آگے دیکھنا, اور جیسے کہ میں نے کہا کہ ریاست کو اب آپ پکڑ سکتے ہیں کہ یہ تو آپ کا اپنا ڈاکیومنٹ ہے, ڈاکیومنٹ یہ کہہ رہا ہے, آپ یہ کر رہے ہیں. جی, تو آپ تو بہت آپٹیمسٹک ہیں کہ اس کے بعد جو ہے وہ بالکل سچویشن چینج ہو جائے گی اور ہم کوشچن بھی کر سکتے ہیں ریاست سے. ویسے نہیں, میں بالکل ہمارے آپٹیمسٹک کانسٹیٹیوشن میں بھی بہت کچھ لکھا ہے. میں بالکل آپٹیمسٹک نہیں ہوں. جی, آپ کا جو آئین ہے نا, آپ کے تو آئین کے اندر اتنی وہ کانٹرڈکشنز ہیں. آپ کے ایک طرف فنڈامنٹل رائٹس ہے, اس کے بعد آپ کی ایسی شکیں ہیں آئین کے اندر جو کہ کانسٹیٹیوشنلی ان فنڈامنٹل رائٹس کو نگیٹ کرتی ہیں. تو آپ کا جو ایک بنیادی ڈاکیومنٹ ہے, آئینی جو ایک ڈاکیومنٹ ہے, یا جو آپ کا جو کانسٹیٹیوشنل لیگل کمپیکٹ ہے ریاست کا, اس کے اپنے اندر جو ہے اتنی کانٹرڈکشنز ہیں. تو میں بالکل دیکھیں, آپ تین کام کر سکتے ہیں. عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ یو کین سے the glass is half full اور یو کین سے the glass is half empty, لیکن ایک تیسرا کام بھی ہو رہا ہے جو کہ اس پالیسی کے حوالے سے بھی ہو رہا ہے اور جنرلی عمومی طور پہ بھی ہو رہا ہے. وہ یہ کہ the glass is half empty and leaking. تو اب یہ ہے کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے ان تینوں میں سے کس حوالے سے پاکستان کو دیکھنا ہے یا قومی سلامتی پالیسی کو دیکھنا ہے. قومی سلامتی پالیسی خود کہہ رہی ہے کہ آپ ڈیبیٹ کریں, لکھا ہوا جی ہے اس میں. بالکل, اور کرٹیسزم اگر ہو تو بالکل اسے کنسٹرکٹیو ہونا چاہیے. کرٹیسزم فار دا سیک آف کرٹیسزم نہیں ہونا چاہیے. اس سے تو ہم اگری آبویسلی کریں گے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ واقعی میں سیریسلی لیا جائے. جو باتیں کی گئی ہیں وہ بہت اچھی ہیں آن دا فیس آف اٹ, لیکن اس طرح کی باتیں پہلے بھی ہم اسٹیٹمنٹس بھی سنتے ہیں کہ اب ہم نہیں کریں گے اور ہم اس طرح, لیکن وہ پھر اس میں تھوڑا میں مجھے ذرا قطع کلامی کی معافی. جی پلیز. یہ باتیں ہم کرتے رہے ہیں, میں کرتا رہا ہوں, آپ کرتی رہی ہیں, رضا رومی, بے شمار اور جو ہے نا مرتضیٰ سولنگی صاحب, یہ ہم میں سے کوئی بھی ریاست نہیں. یہ پہلی دفعہ ہے کہ ریاست کہہ رہی ہے کہ یہ ہے ہمارا ڈاکیومنٹ, ٹھیک ہے, اور یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے. اس لیے اب آپ کے پاس ایک ریفرنس ڈاکیومنٹ ہے, کیونکہ دیکھیں نا اس میں میری آپ کی بات نہیں ہے. مثال کے طور پہ آج میں بطور صحافی جو بات کرتا ہوں وہ اور چیز ہے, اور کل کو اگر میں وزیر اعظم پاکستان بن جاؤں, جو کہ obviously is never going to happen, میں ویسے مثال دے رہا ہوں آپ کو, اس وقت میری
زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ جو ہے اس کی ویلیو بالکل فرق ہو جائے گی. تو میں اور آپ جو باتیں کرتے رہے ہیں وہ ایک اور چیز ہے, اور ریاست جو ہے وہ آپ کو پریزنٹ کر رہی ہے یہ انکلاسیفائڈ 62 پیجز کہ جی یہ ہماری اسٹیٹمنٹ آف انٹینٹ ہے. تو اب ریاست نے پہلی دفعہ آپ کو اپنی اسٹیٹمنٹ آف انٹینٹ دے دی. اب جو کام بھی زمین کے اوپر اس سے مختلف ہوگا یا اس کی اسپرٹ کے خلاف ہوگا, اس میں پھر آپ کے پاس یہ ریفرنس ڈاکیومنٹ. ٹھیک ہے. اچھا تو میں آپ سے اگر کوشچن کروں اسی کا, ایک آپ کے اسی بات کے آگے سے ایک کوشچن نکالوں تو وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے الیکٹڈ پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے اوپر, جیسے علی وزیر صاحب ہیں وہ جیل میں ہیں کافی ٹائم سے, تو ان کے لوگوں کی طرف سے یہ الزام لگتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ ایک ڈیو پروسیس جو ہے وہ نہیں فالو کیا گیا ان کے کیس میں, اور ان کو جو ہے بیل, ان کی اپلیکیشن بہت دفعہ ڈیلے ہوئی جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی, جو ایک وہ ہوتا ہے طریقہ اس سے ہوئی. بہت ایلیگیشنز لگے ہیں کہ وہ کیونکہ ان کی اسپیچز کچھ اس طرح کی ہوتی ہیں اس لیے ان کو شاید وکٹمائز کیا جا رہا ہے. تو اگر اس طرح کا کوئی الزام سامنے آتا ہے آپ کے خیال میں آن دا بیسس آف دا نیشنل سیکورٹی پالیسی, ہم کہہ سکتے ہیں ان کو کہ یہ آپ فنڈامنٹل رائٹس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور ان سے سوال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو عدالت کا کام ہے نا. عدالت نے علی وزیر صاحب کے بارے میں کچھ فیصلہ کیا, وہ آپ کے سامنے ہے, میرے سامنے بھی ہے. کسی کی جو رائٹ ہے, حق ہے بولنے کا, اس کے اوپر پابندی نہیں لگنی چاہیے. باقی یہ ہے کہ کس حد تک یا کن چیزوں کے بارے میں آپ بات کر سکتے ہیں, اس کے لیے دنیا کے ہر ملک میں قوانین ہیں. اب جو رائٹس ڈیفینڈرز ہیں اراؤنڈ دا ورلڈ وہ سب کہتے ہیں کہ جی سنوڈن نے بہت اچھا کام کیا. امریکہ کی ریاست کہتی ہے کہ نہیں, اس نے ٹھیک کام نہیں کیا. اسی طرح بہت ساری دنیا کہتی ہے کہ جی جو وہ وکی لیکس والا جو ہے جولین اسانج, تو امریکہ کی ریاست کہتی ہے کہ نہیں, ہمارے حساب سے اس نے ہمارے خلاف ہمیں بہت نقصان پہنچایا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر جگہ کے قوانین ہیں. اوباما صاحب جاتے جاتے بہت سارے لوگوں کو معاف کر گئے, لیکن سنوڈن کو انہوں نے بھی نہیں معاف کیا. تو اس لیے میں اپنے بازو جو ہے وہ گھما سکتا ہوں, مجھے آزادی ہے. لیکن اگر آپ کا ناک راستے میں آ جائے تو پھر میرے بازوؤں کو اس بات کی آزادی نہیں ہے کہ وہ گھومنا شروع کر دے. تو اس لیے ہر چیز کی, اور وہاں پہ آپ کے لاز ہیں, وہاں پہ ڈیو پروسیس ہے, اور وہ بالکل ہونا چاہیے, اور اس کو ہمیں سختی سے جو ہے اس کی پابندی کرنی چاہیے. جی ٹھیک ہے. تو ڈیو پروسیس اگر فلاؤٹ ہوتا ہے کسی کیس میں تو ہم پوچھ سکتے ہیں ان سے آن دا بیسس آف what they No, have said. absolutely. I mean, no, I'm not saying on the basis of this. What I'm saying is that now that the state has given a statement of intent, you now have a document to refer to. And obviously, these cases will go to the courts. And the courts will decide, or due process to have, in any case, it's already enshrined in the Constitution. تو اس لیے اس کی جہاں پہ بھی خلاف ورزی ہوگی وہ قابل مذمت ہے. ٹھیک ہے. اچھا ہم نے ڈسکس کیا پالیسی کے بارے میں جو کنسرنز لوگوں کے تھے وہ بھی, اور اس کے ڈفرینٹ ایسپیکٹس. اب ہم آ جاتے ہیں تھوڑا سا امپلیمنٹیشن کے اوپر. امپلیمنٹیشن کے حوالے سے کچھ اتنا اس میں زیادہ بتایا نہیں گیا, تو ہم اگر اس کو امپلیمنٹ کرنے کی بات کریں گے تو وہ کس طرح سے ہوگا؟ مطلب کیا وہ کون سی سینٹرلائزڈ ایک اتھارٹی ہوگی جو کہ کرے گی, اور سارے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس اس کو جواب دہ ہوں گے؟ پھر آپ لوکل لیول پہ جا کے, تحصیل لیول پہ جا کے کس طرح سے انشور کریں گے کہ وہاں پہ جو لوکل گورنمنٹس ہیں وہ ساری وہ اس نئی پالیسی کے مطابق اپنے کر رہی ہیں, اپنا کام کر رہی ہیں؟ وہ کون, کس کی بات سنی جائے گی؟ اور اسپیشلی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ کس طرح سے, اگر کوئی نہیں فالو کر رہا تو آپ کے پاس کیا فورم ہے کہ آپ جا کے کہیں کہ یہ نہیں ہو رہا, تو وہ کس طرح سے کیا جائے گا آپ کے سامنے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ڈاکیومنٹ ان اٹ سیلف جو ہے یہ امپلیمنٹیشن ڈاکیومنٹ نہیں ہے. یہ ڈاکیومنٹ ہے, یہ کہہ رہا ہے آپ کو کہ یہ چیزیں آپ کو کرنی ہیں, اور اگر آپ یہ نہیں کر پائیں گے تو پھر آپ کے لیے مسئلہ ہو. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ میں اپنے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں, ڈاکٹر مجھے کہتا ہے کہ جی آپ یہ چیزیں نہ کریں. اب اگر مریض جو ہے وہ میری طرح کا ہو یا پاکستان کی طرح کا ہو, تو وہ اب مرض کی تشخیص ہونے کے بعد اس کے حوالے سے اپنے آپ کو ٹھیک کرتا ہے یا نہیں کرتا, وہ تو مریض کے اوپر اس کا دار و مدار ہے. جو سوالات آپ نے اٹھائے ہیں وہ بہت اہم ہے اس حوالے سے کہ جب آپ امپلیمنٹیشن کی طرف آئیں گے تو آپ کے حکومتی ادارے, آپ کی وزارتیں, ان کو سائلوز میں کام کرنے کی عادت ہے,
پالیسی جو چیزیں ریکمینڈ کر رہی ہے اس کے لیے آپ کو ایک انٹیگریٹڈ اپروچ کی ضرورت ہے. تو ظاہر ہے اس کے حوالے سے پھر آپ کو کام کرنا پڑے گا. پھر چونکہ آپ ایک وفاق ہیں اور اس کے اندر صوبے بھی ہیں اور صوبوں کے اپنے اختیارات بھی ہیں, تو وفاق اور صوبوں کا آپس میں کس قسم کا تعلق ہوگا, کن میکنزمز کے ذریعے سے اس پالیسی کے اہداف جو ہے وہ حاصل کیے جائیں گے, یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آگے اس کے اوپر کام ہونے کی ضرورت ہے. کچھ میکنزمز جو ہیں کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ اور اس طرح کی چیزیں آئین میں پہلے سے موجود ہیں, کچھ آپ کو میکنزمز کریٹ کرنے پڑیں گے. یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے کہ وہ کون سا ادارہ ہوگا یا وہ کون سا دفتر ہوگا جو کہ اس امپلیمنٹیشن کو مانیٹر کرے گا. تو باقی دنیا میں تو یہ نیشنل سیکیورٹی جو ہے وہ این ایس ایس کا کام ہے. یہاں پہ این ایس اے کو یا تو آپ اس دفتر کو اتنا مضبوط کریں گے کہ جہاں پہ وہ ان چیزوں کو مانیٹر کر سکے, یا پھر آپ کوئی اور طریقہ نکالیں گے. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کے اوپر اس پالیسی کے منظر عام پہ آنے کے بعد کام کرنے کی ضرورت ہوگی, کیونکہ جب تک آپ امپلیمنٹیشن میکنزمز نہیں بنائیں گے اس وقت تک آپ کی اسٹیٹمنٹ آف انٹینٹ جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ آف انٹینٹ کی حد تک رہے گی. تو اس لیے اس پالیسی, لیکن میں دوبارہ کہتا چلوں کہ پالیسی جو ہے وہ امپلیمنٹیشن میکنزم نہیں ہے. پالیسی از سمپلی آئیڈینٹیفائنگ ایریاز آف کنسرن, challenges, opportunities, what direction to take. That's it. آگے پھر اس کے اندر اور بے شمار ایکسپرٹس, ڈپارٹمنٹس, منسٹریز شامل ہوں گی in order to advance the objectives of the policy. ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو یعنی کہ امپلیمنٹیشن آپ اس بات سے اگری کر رہے ہیں کہ وہ کلیئرٹی اس حوالے سے ابھی ڈیولپ کرنے کی اور زیادہ ضرورت ہے, اس طرح سے نہیں کی گئی انیشیل ڈاکیومنٹ کیا. جو کلاسیفائڈ پارٹس ہیں وہ تو آبویسلی میں نے نہیں پڑھے. یہ عین ممکن ہے کہ ان کے اندر اس کے بارے میں کوئی مزید تفصیل ہو, لیکن جو اسٹیٹمنٹ آف انٹینٹ ہے, چونکہ وہ اسٹیٹمنٹ آف انٹینٹ ہے, اس کے اندر تو آبویسلی یہ چیزیں نہیں ڈالی جا سکتی نا کہ اب یہ کرنا ہے تو اب اس کے لیے یہ ہوگا. یہ تو آگے ایک پروسیسز ہیں, ملٹیپل پروسیسز ہیں کہ حکومتوں کو, صرف اس حکومت کو نہیں, آگے آنے والی حکومتوں کو بھی. بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس سے بھی زیادہ جو اہم چیز ہے نا, وہ پالیسی میں یہ کہی گئی ہے کہ جو آپ کے نیشنل سیکیورٹی کے روایتی غیر روایتی, اس کے اندر سب شامل ہے. اس میں کلائمیٹ چینج بھی اتنی ہے, لوگوں کی فلاح بھی اتنی اہم ہے جتنی آپ کی روایتی سیکیورٹی. پالیسی یہ واضح طور پہ کہہ رہی ہے کہ اس میں فنڈامنٹلز پہ, بنیادوں پہ آپ کے پاس سیاسی اتفاق رائے ہونا بہت ضروری ہے, تاکہ پالیسی کنسسٹنسی ہو. یہ نہ ہو کہ آج آپ یہ کام کرنے چلے ہیں, کل کو کوئی اور آئے گا وہ اس کو الٹا دے گا. اس کے لیے, اور یہ میں نے لکھا بھی ہے, کہ موجودہ حکومت نے بدقسمتی سے اتنی زیادہ پولرائزیشن کریٹ کی ہے سیاست کے اندر کہ وہ جو آپ کنسنسس چاہ رہے ہیں, جو کہ ایک بہت بنیادی چیز ہے, یہ اسی وقت ممکن ہے نا کہ جس میں تحریک انصاف, مسلم لیگ نواز, پاکستان پیپلز پارٹی اور باقی پارٹیز جو ہیں وہ اس بات پہ اتفاق رائے کر لیں کہ سیاسی اختلافات اپنی جگہ پہ, ہر پارٹی کی خواہش ہے کہ وہ حکومت میں آئے, ساری دنیا میں ہوتا ہے, اس میں کوئی نیا پن نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ بنیادی چیزوں کے اوپر اکراس دا بورڈ کنسنسس ہوتا ہے کہ یہ خطرات ہیں اور ان سے ہم نے نمٹنا ہے. اور اس لیے آگے جو امپلیمنٹیشن میکنزم ہوگا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ وہ آپ اس طریقے سے بنائیں کہ جس کے اندر پولیٹیکل بائی-ان ہو. کیونکہ اگر اس کو آپ بلڈوز کریں گے, جس طرح ابھی یہ پچھلے دنوں
موجودہ حکومت جو ہے وہ بلڈوز کرتی رہی ہے لیجسلیشن کو، اگر اس طرح سے کریں گے تو پھر کل کو کوئی اور آئے گا تو وہ حب علی میں نہیں تو بغض معاویہ میں جو ہے سب کچھ الٹا دے گا. تو اس لیے مناسب یہ ہے کہ اس پالیسی کی روح کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ایک سیاسی اتفاق رائے جو ہے وہ پیدا کریں ان بنیادی چیزوں پہ جو کہ جن سے نمٹنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. جی بہت امپورٹنٹ آپ نے پوائنٹ ریز کیا اباؤٹ دا پولرائزیشن جو اس وقت بہت بڑھ گئی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں، اور ایک جو روایت ہوتی تھی کہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ مشاورت کی جائے گی اپوزیشن کی پارٹیز اور گورنمنٹ کی پارٹی کی طرف سے، وہ اب بالکل مسنگ ہے اس پوری جو یہ اس بار کی اسمبلی ہے اس کے اندر. اور شروع سے یہ شروع ہو گیا تھا کہ کسی قسم کی انہوں نے بات نہیں ان سے کرنی. وہ ان کو کہتے ہی عمران خان چور ڈاکو لٹیرے کہہ کے بلاتے ہیں اپوزیشن والوں کو، اور ان سے انہوں نے کہا ہے کہ میں بات بالکل نہیں کروں گا. اور اسی طرح سارے بلز جو ہیں ان کو بلڈوز کیا جاتا ہے. پارلیمنٹری کمیٹیز کے اندر ڈبیٹ اس طرح سے نہیں کی جاتی پی ٹی آئی کی طرف سے، اور ایک طرح سے آرڈیننس کلچر جو ہے وہ بہت زیادہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں بڑا ہے. یہ تو یہ آپ دیکھیں نے جی اس میں ایک چیز میں آپ کو کہتا چلوں کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے تو یہ کام کیے ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہ آرڈیننس کلچر جس کا آپ نے ذکر کیا یہ بہت پرانا چلا آ رہا ہے. یہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں بھی رہا، پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت میں بھی رہا. ایک اور چیز، اگر آپ نے پارلیمان کو تگڑا کرنا ہے نا، مضبوط کرنا ہے، تو وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی وزیر اعظم ہے وہ پارلیمنٹ میں تشریف لائے. نواز شریف صاحب کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ پارلیمنٹ میں نہیں آتے تھے. عمران خان صاحب کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ پارلیمنٹ میں نہیں آتے، بلکہ پیپلز پارٹی کے جو وزرائے اعظم تھے، گیلانی صاحب بھی اور راجہ پرویز اشرف، وہ پھر زیادہ آیا کرتے تھے پارلیمان میں کمپیئر ٹو نواز شریف صاحب اینڈ عمران خان صاحب. اس میں میں نے کئی سال پہلے لکھا تھا کہ آپ ایک تو وزیر اعظم کو آنا چاہیے، دوسرا آپ ہفتے میں نہیں تو 2 ہفتے میں جب پارلیمنٹ کے سیشنز ہوتے ہیں آپ ایک پرائم منسٹر کوسچن آور رکھیں جس کے اندر وزیر اعظم جواب دے. جو کوئی بھی، وہ ٹریجری کا بندہ ہے یا وہ اپوزیشن کا بندہ ہے، وہ ڈائریکٹ سوال کرے وزیر اعظم سے اینڈ پرائم منسٹر شوڈ رسپونڈ ٹو دیٹ. مطلب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے برطانیہ کا طریقہ کار لیا ہے، تو پھر ان کے پارلیمان کی جو اچھی روایات ہیں ان کو بھی ہمیں لینا چاہیے. تو اگر جی وزرائے اعظم آئیں گے ہی نہیں تو پھر پارلیمان کی جو ویلیو ہے وہ کس طریقے سے اس کا وزن کیسے بڑھے گا؟ جی بالکل، پارلیمنٹری سپریمیسی کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ منسٹرز اور پرائم منسٹرز آئیں. اور آپ نے صحیح کہا پی 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 کے ٹائم پہ تو یوسف رضا گیلانی آنسر بھی کیا کرتے تھے، سوالوں کے جواب دیا کرتے تھے وہاں پہ. لیکن اب جو ہے عمران خان ہارڈلی کبھی آتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر. ان کے منسٹرز بھی ظاہر ہے جب پرائم منسٹر نہیں آ رہے تو پھر منسٹرز بھی نہیں آئیں گے، تو وہ نہیں سیریسلی لیا جاتا. تو اجازت ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے. آخر میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں. یہ جو ہم نے پوری بات کی، نیشنل سیکیورٹی پالیسی ایک نئی بنی ہے جس کے اندر اپروچ جو ہے وہ چینج کی گئی ہے، تو آپ کے خیال میں اب لاسٹ ایئر مارچ میں قمر جاوید باجوہ صاحب آرمی چیف نے یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم جو ہے وہ وی نیڈ ٹو بیری دا پاسٹ. انڈیا کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا تھا، یعنی کہ پیس، ریجنل پیس جو ہے اس کی طرف انہوں نے اس کے اوپر ایمفسائز کیا تھا. تو آپ کے خیال میں اس وقت اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ اس وقت پاکستان کو زیادہ بڑا خطرہ جو ہے وہ ایکسٹرنل خطرہ ہے، انڈیا سے خطرہ ہے، یا اندر سے ہمیں جو ٹی ایل پی کا مسئلہ ہے، ایکسٹریمزم کا مسئلہ ہے، جو ٹی ٹی پی اسٹرینتھن ہو گیا افغانستان میں طالبان کے ٹیک اوور کے بعد، جو یہاں پہ انٹرنل چیلنجز ہیں ٹیررزم وغیرہ، وہ زیادہ بڑا خطرہ ہے اس وقت، یا انڈیا زیادہ بڑا خطرہ ہے ہمارے لیے؟ دیکھیں یہ تینوں خطرات بالکل مختلف نوعیت کے ہیں. آپ کو بھارت کی طرف سے یقیناً خطرہ ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. جو ٹی ٹی پی ہے، ٹی ٹی پی کا خطرہ موجود ہے، لیکن ٹی ٹی پی کے خطرے سے نمٹنے کے لیے ریاست کے پاس اب بہت تجربہ ہے، اور ریاست اس تجربے کی بنیاد کے اوپر ٹی ٹی پی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو ٹیکل کر سکتی ہے. ٹی ایل پی جو ہے، اور میں نے آپ کے فرائیڈے ٹائمز کے لیے مضمون بھی اس پہ لکھا تھا کہ یہ ایک سوشل فنومینن، اور کوئی بھی منفی رویہ جب سرایت کر جائے معاشرے میں تو وہ ایک بہت بڑا خطرہ بن کے ابھرتا ہے. اور یہ ایسا خطرہ ہے کہ جس کے خلاف ریاست جو ہے اس طریقے سے قوت کا استعمال نہیں کر سکتی
جس طریقے سے ریاست انڈیا کے خلاف کر سکتی ہے یا ٹی ٹی پی کے خلاف کر سکتی ہے. اور اس خطرے سے نمٹنے کے لیے آپ کو امیڈیٹ ٹو شارٹ ٹو میڈیم ٹرم پالیسیز کرنی پڑیں گی. ابھی جو سیالکوٹ کا جو واقعہ ہوا تھا اس کے اوپر پولیس نے جس طریقے سے رسپونڈ کیا, اور ابھی یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو اس طرح کے وجلانتے جو اجتماع ہوتے ہیں, ایکچولی وجلانتے از ناٹ دا رائٹ ٹرم فار اٹ, because vigilante refers to taking the law into one's hand, اور یہ جو mobs ہیں ان کا قانون کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. I think so, you know, I must apologize for using this term because this is the wrong term. یہ جو mobs ہیں اس قسم کی اس کے حوالے سے بھی قوانین بننے چاہیے تاکہ, اور اس سے جو ہے وہ امیڈیٹلی چیزیں ٹھیک نہیں ہو جائیں گی, لیکن کم از کم ایک خوف ہوگا کہ if you are found to be part of a mob then you are going for a high jump. ٹھیک ہے نا, تو آپ نے قوانین بنا کے ان کو انفورس کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایسی پالیسیز اڈاپٹ کرنی ہے کہ جس سے معاشرے کے منفی رویوں میں تبدیلی آنا شروع ہو. تو اس لیے میں یہ نہیں کہوں گا کہ کون سا خطرہ زیادہ ہے, میں یہ کہوں گا کہ 3 خطرات ہیں, تینوں کی نوعیت جو ہے وہ فرق ہے اور تینوں سے ہمیں نمٹنے کے لیے تیاری کرنی ہوگی. جی بالکل, ریاست کو احساس ہو جائے ہر خطرے کے بارے میں تو یہ اس سے پھر بہتر طریقے سے وہ ڈیل کر سکتے ہیں. اور اسی نوٹ پہ ہم ختم کرتے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ اس پہ امپلیمنٹیشن کی جائے اس ڈاکیومنٹ کے اوپر. جیسے نیشنل ایکشن پلان کو ہم نے بس کر کے تو اس کو بھلا دیا, ویسے نہ اس کو کیا جائے اور اس پہ جو ہے وہ ظاہر سوال بھی اٹھائے جائیں, تو ڈسکشن اور ڈبیٹ بھی گورنمنٹ کو انکریج کرنا چاہیے کہ اس پہ بات کی جائے. تو اس پہ ہم اور بھی شوز کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھنے کا شکریہ. خدا.